بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ۔ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ اتنے لاڈلے کیوں تھے اور غلام سے بیٹے کیسے بنے؟ حضرت زید بن حارثہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی مان سے تھیں۔ جب حضرت زید 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں میکے لے کر گئیں۔ وہاں بنی کبن بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضور نے ان کے ہاں زید کو دیکھا۔ ان کی عادات و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی۔ اب آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخشی راضی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا۔ حرم میں لے جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا، آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے اسی بنا پر حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔